اچانک قسط نمبر 20۔ دیکھ، سمپل سی بات ہے باس، یہ چھوڑے گا تو تمہارے ابا کے سامنے تم مجبور بن جاؤ گی۔ اب بلال انکل اتنے بھی جلاد نہیں کہ اتنا سب ہونے کے بعد تم پہ اپنا ڈنڈا کھولیں۔ مصنوع ہونے کا لیبل جو لگ جائے گا۔ اس کی ایک ایک بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی۔ اور میری پڑھائی؟ اس کا کیا؟ اس نے فوراً سے پوچھ ڈالا۔ اوف، پڑھائی کا کچھ نہیں ہوگا، جب مظلوم بن جاؤ گی تو دیکھنا کیسے تمہاری ہر بات مانی جاتی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اس نے فکری انداز میں سوال کیا۔ دیکھ لو، اب رسک تو لینا ہی پڑتا ہے میری جان، ہائی رسک ہائی پروفٹ۔ ویسے 90% چانس ہے کہ یہ مظلومیت والا پلان کام کر جائے گا۔ وہ اسے کسی الگ ہی دنیا کے خواب دکھا رہی تھی اور عروہ وہ سب خواب دیکھتے ہوئے کسی الگ ہی دنیا میں محو ہو گئی۔ جیسے ہی اگلے لیکچر کی گھنٹی بجی تو وہ اپنے خیال سے نکلی۔ خوب سوچ لو، باقی تمہاری مرضی۔ اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ منجھی ہوئی عورتوں کی طرح اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے اس سے بولی تو عروہ پریشانی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ پہلے تو اس نے اس کی مکمل طور پر برین واشنگ کی اور اب معاملے سے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بولی، چلو آخری لیکچر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ اور اتنا نہ سوچو۔ اسے سوچ میں مبتلا کر کے وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس نے اسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ وہ شوٹنگ میں خاصا مصروف تھا، تبھی اس کے موبائل پہ عروہ کی کال آئی۔ وہ یونیورسٹی کے باہر فٹ پاتھ پہ کھڑی فون کان کے ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اس کا فون تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا۔ جی بھابھی۔ اس کی طرف سے جیسے ہی اسے یہ سننے کو ملا تو اس کا پاڑا چڑھنے لگا تھا۔ عادل کہاں ہے؟ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے اسے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنا غصے کو ضبط کر رہی ہے۔ وہ شوٹنگ میں مصروف ہے، میں بس آپ کو لینے کے لیے نکل ہی رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ فون رکھتا عروہ بولی، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں گی، مجھے بس گھر کا ایڈریس بتا دیں جو میں یہاں رکشے والے کو بتا سکوں۔ جی؟ اس نے جی کو لمبا کھینچتے ہوئے حیرت سے سوالیہ انداز میں کہا۔ جی دیکھیں، میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوں اور بہت تھک گئی ہوں۔ آپ کا یہاں مزید آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر یہاں انتظار کروں گی تو میں آپ کو یہاں بے ہوش ہی ملوں گی، اس لیے مہربانی کیجیے اور مجھے گھر کا ایڈریس SMS کر دیں۔ اس نے سانس بحال کرتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا۔ جی۔ دوسری طرف سے وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس نے فون رکھا اور SMS پہ اسے گھر کا پتہ بھیج دیا۔ دوسری طرف وہ ماں پارا شیخ کے ساتھ شوٹنگ میں مصروف تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ کر ڈائیلاگ بولی تو اسے ایسا لگا جیسے عروہ اس کے سامنے ہے، مگر جلد ہی وہ اپنے تصور سے باہر آیا اور اس سے 2 قدم دور ہوا۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہو چکا تھا، جبکہ ڈائریکٹر بار بار سین کٹ بول کر غصے سے ابل رہا تھا۔ تیمور نے جیسے ہی فون جیب میں رکھا تو شوٹنگ ایریا میں آیا۔ وہاں درپیش سین دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ غصے کے مارے ڈائریکٹر کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ عادل صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ فیل لائیے پلیز، اور یہ آپ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں بیبی کو اور پھر اپنا ڈائلاگ بولیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا تو تیمور خسیانی ہنسی ہنسا۔ دیکھیں سر، میری کچھ لیمیٹیشنز ہیں، آپ کو اگر ایسے سین قبول نہیں تو میری طرف سے معذرت سمجھیے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے منہ کھلے ہی رہ گئے۔ ہیں؟ معذرت؟ ایسے کیسے؟ شوٹنگ کا 1/3 حصہ شوٹ ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں معذرت؟ سیٹ پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ تو اسے کیا لگتا ہے کہ میں ایسی ویسی ہوں؟ ایسا بھی کیا ہے سین میں؟ صرف اس کے پاس آ کر ڈائلاگ ہی تو بولنا ہے، اس میں کون سی لیمیٹیشنز آ گئی ہیں اس کی؟ ماں پارا خپارا بھی چڑھنے لگا تھا۔ اسے یہ سب اپنی بے عزتی محسوس ہو رہا تھا، ایسے جیسے اس نے یہ سب سین پہلے شوٹ کروائے ہی نہیں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے بولی تو عادل آگے بڑھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا ماں پارا نے اپنا بیگ میز سے اٹھایا۔ اگر اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے تو مجھے کال کر دیجیے گا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں کہ یہاں پر بات کروں، مجھے اور سیٹ پہ بھی پہنچنا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے نکلی۔ بیبی میری بات تو سنو، ڈائریکٹر بولتا رہ گیا لیکن ماں پارا وہاں سے نکل چکی تھی۔ عادل، کیا ہے یہ سب؟ جانتے بھی ہو میری پوری جمع پونجی لگی ہے اس پہ، اسے سمجھاتے ہوئے اب کہ وہ نرم لہجہ اختیار کیے بولا، کیونکہ غصہ کرنا اس وقت اس کے اپنے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ مانا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رومانس کرنے میں تمہیں عجیب لگ رہا ہے، لیکن بچے ایسا ہی ہوتا ہے، فیلڈ ہے یہ تمہاری، سمجھے؟ اس کی بات سن کر وہ ہڑبڑا سا گیا۔ جیسے ہی تیمور اس کے سامنے آیا اس نے تیمور کو غصے سے دیکھا۔ تیمور سمجھ چکا تھا کہ اس کے غصے کا بند اب اس کے بھی کھلے گا، اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کل کے لیے بیبی کو مناتا ہوں، آپ تب تک اپنا موڈ بنائیں۔
بنا اس کے چہرے کے تاثر پر غور کیے ڈائریکٹر بولتا چلا گیا۔ تیمور نے جیسے ہی پانی کی بوتل اس کے سامنے کی تو اس نے اسے آنکھیں نکال کر دیکھا۔ چلو، وہ اس کی پیروی کرتے ہوئے شوٹنگ ایریا سے باہر آیا اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ اسٹیئرنگ سنبھالے بیٹھ گیا۔ یہ ڈائریکٹر تو آخر ہی قسم کا ذلیل اور کمینہ انسان ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود نشست پہ بیٹھتے ہوئے عادل انتہائی بدلہاظی سے بولا۔ جی چاہ رہا تھا کہ منہ توڑ دو اس کا۔ عادل، تم خواہ ری ایکٹ کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس سین میں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ رومانٹک سین تم شوٹ کروا چکے ہو۔ اب اس میں بنا اس کے چہرے کو دیکھے وہ بولا اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ہاں، تم تو اس کی حمایت کرو گے ہی، کہا بھی تھا تمہیں کہ دیکھ بھال کر ہی اسکرپٹ لانا ہوگی۔ اب اس کے غصے کا سارا نزلہ اس پہ گر رہا تھا۔ مار کھاؤ گے تم مجھ سے؟ اسکرپٹ پڑھ کر کیا کہا تھا تم نے؟ یہ اچانک فلم تو میری زندگی اچانک ہی بدل دے گی۔ تیمور، بہت اعلیٰ اسٹوری لائن ہے، یاد ہے یا یاد دلاؤں؟ بس اس وقت میرا ماتھا چومنا ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ جو بھی کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر بات میں میری بیوی کو گھسیٹ لاتا ہے یہ سب۔ اس کی بات کا اسے جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ بولا۔ تیمور نے نیم انداز میں مسکراتے ہوئے اسے منہ بنا کر دیکھا۔ تو تم موقع ہی کیوں دیتے ہو اسے؟ جیسے پہلے شوٹ کرواتے تھے ویسے ہی نارمل بیہیو کیا کرو نا۔ وہ چڑچڑا کر رہ گیا۔ تم نے تو اسے لینے جانا تھا نا؟ مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا۔ ہاں، لیکن بھابھی کی کال آئی تھی تمہارے نمبر پہ، کہہ رہی تھی کہ وہ خود آ جائیں گی، ایڈریس SMS کر دوں؟ وہ نارمل انداز میں بولا۔ واٹ؟ تو تم نے ایڈریس SMS کر دیا؟ ہاں آف کورس، اب بنا ایڈریس کے وہ کیسے گھر پہنچیں گی؟ وہ کھلکھلایا۔ جی چاہتا ہے منہ توڑ دو تمہارا۔ وہ خاصا غضبناک ہوا کہ تیمور گاڑی چلاتا چلاتا رکا۔ کیا ہو گیا؟ رکشہ لے کر گھر پہنچ گئی ہوں گی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا عادل کا یہ رویہ۔ بہت معصوم ہے وہ، اور تم جانتے بھی ہو یہاں کے لوگوں کو، کوئی ہرج مرج ہو گیا تو